السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات وقار، اللہ وحدہ لا شریک قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ وحدہ لا شریک نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و ساد و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بدر کے دن کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان ایک تعداد میں تھوڑے تھے، اس دن اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کی مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و ساد و سامان تھے، یعنی تمہارے پاس لڑائی کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بدر کے دن 313 تھی، کافر 1000 کی تعداد میں تھے، اور یہ مارکہ جو بدر ہے یہ سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک پیش آیا بدر کے مقام پر، اس لیے اس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مارکہ ہے جسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان 17 رمضان مبارک کو کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ وہاں جو مسلمانوں کا پڑاؤ تھا جس جگہ، وہ جگہ بڑی نرم تھی، اور جدھر کافر آ کے ٹھہرے وہ جگہ بڑی سخت تھی۔ جو نرم زمین ہو پاؤں اس کے اندر دستے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش کا نزول فرمایا۔ جب بارش کا نزول ہوا تو زمین کی جو نرم پان تھا وہ ختم ہو گیا، اور جہاں وہ پاؤں دسنے تھے وہ بھی رکے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر پہلا کرم یہ فرمایا کہ بدر کے دن اللہ وحدہ لا شریک نے بارش کی صورت میں مدد فرمائی۔ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ اہل ایمان آباد ہوئے۔ مسلمانوں نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، کوئی جنگ کتاب میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بدر کا مارکہ پہلا مارکہ تھا اہل ایمان کا، جس کی قیادت، جس کے سپاہی سالار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرق تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا، کہ اس کے سپاہ سالار وہ ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی وقت ہے، دیکھ لو کیا کرنا چاہتے ہو، تعداد میں تھوڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ جہاد کرے، تو انہوں نے آگے سے جواب جو دیا تھا یہ تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اکیلا لڑے گا، ہم تیرے ساتھ جہاد میں لڑیں گے نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ بدر کے دن اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور ایک طویل سجدہ فرمایا، بڑا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو خیمہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہاں پہرا دینے کے لیے کھڑے تھے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرا دینے والوں میں سب سے اول تھے اس دن بدر کے دن، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ پہرا دے رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہے تھے کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیں جب تلواریں اوپر لٹک رہی ہو اور اللہ کے حضور بندہ سجدے میں چلا جائے تو وہ ہر تلواروں سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا، اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنا سر اٹھا لیجیے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے آج وعدے کی پاسداری وہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا۔ تو بعد میں بشارتیں جو نظر آتی ہیں اہل ایمان کو، وہ خوش قسمت اہل ایمان جنہوں نے وہ دیکھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافر 1000 میں تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے 1000 فرشتے آسمان دنیا سے بھیجے ہیں۔ سواریوں پر مخصوص نشان لگے ہوئے تھے، وہ نشان والے فرشتے اللہ وحدہ لا شریک نے اتارے بدر کے مقام پر۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے، فرشتے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لڑے لڑائی جھگڑا کریں، لیکن مفسرین کرام اس بات پر متفق نظر آتے ہیں، اس بات کی طرف گئے ہیں فقط ایک بدر کی لڑائی ہے جس میں فرشتے خود لڑے ہیں، ورنہ فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے۔ باقی کسی جنگ میں فرشتے لڑے نہیں ہیں، فرشتوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے دوران، وہ احادیث نبویہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور دیکھیں حالت کیسی تھی مسلمانوں کی، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں جن کے ساتھ دفاع کر سکیں، لڑائی کر سکیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، چھڑی انہوں نے پکڑی ہوئی، ہاتھ میں ڈنڈے جس کو کہتے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو آگے التجا کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ڈنڈوں سے مخاطب ہو گئے، کن سیفی تلواریں بن جاؤ، ڈنڈے تلواریں بن جاؤ۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چھڑی سے کہ تلوار بن جاؤ، چھڑی تلوار بن گئی۔ ایک روحانی قوت ہوتی ہے، روحانی قوت اس دن ان کے اندر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی غیبی مدد بھی فرمائی۔ جن کا ایمان ہوتا ہے پھر اللہ وحدہ لا شریک ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دیتا۔ کافر مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، پہلے وہ تعداد تھوڑی سی 313 تھی، جب فرشتے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اب وہ تعداد مسلمانوں کی زیادہ دکھائی دینے لگی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں نے یہ کام کیا ہے، فرشتوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی دلجوئی کی خاطر ان کی تعداد بڑھانے کی خاطر ان کے ساتھ ہو دیے۔ جب ان کے ساتھ فرشتے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 313 نہ رہی بلکہ 1313 ظاہری بات ہے 1000 فرشتے آئے۔ تو کافروں کے دل میں یہ بات کھٹکی، اس کا ان پر روب پیدا ہو گیا۔ لڑائی کی حالت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مدد یہ بھی فرمائی کہ مسلمانوں پر نیند طاری فرما دی۔ جیسے کہتے ہیں کہ اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ بدر کے مقام پر 70 کافر واصل جہنم ہوئے۔ 70 میں سے 38 جس کو کہا جاتا ہے، 38 کافر اکیلے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی وجہ سے واصل ہوئے۔ باقی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دن سپاہی سالار تھے، جب جو ہے وہ ان کو دے رکھا تھا، اس دن سپاہ سالار ان کو بنایا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا لڑائی کا انداز یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں سے تلوار کے جوہر دکھانے والے طریق اٹھا کر دیکھ لیجیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ شاید آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔ ان کی دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوا کرتی تھی اور تلوار اٹھاتے جہاں اٹھتی اس کو واصل جہنم کر دیتے تھے۔ تو یہ اس دن میدان بدر میں 2 تلواروں کے ساتھ جوہر دکھا رہے تھے، تو انہوں نے بھی کافروں کو واصل جہنم۔ 1000 آ چکے، 1000 آنے کے بعد 2000 تیار ہیں کہ تیرا اشارہ ہوگا وہ بھی بھیج دوں گا۔ اس کے بعد 3000 اور تیار ہیں، اگر تیرا اشارہ ہوگا اے پیارے محبوب وہ بھی میدان جہاد میں آ جائیں گے۔ تو احادیث کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے، احادیث نبویہ کو، کہ بدر کے دن صحابہ رسول آگے بڑھے کہ کافر کو واصل جہنم کریں، اس کی گردن پہ وار کریں، اس کی گردن سے اڑانے سے پہلے ہی ان پر وار کیا جاتا۔ تو یہ جو پتہ چلتا ہے یہ حضرت جبریل امین تھے، حضرت جبریل امین تھے جو مسلمانوں کی مدد فرما رہے تھے۔ ایمان والوں کی قوت کیا ہوتی ہے کہ جبریل امین دوریوں کو سردار مدد کے لیے تیار نظر آ جاتا۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کو کہ یا رسول اللہ ہم مارنے لگے، ہمارے وار سے پہلے ہی کوئی وار کر جاتا، اس کی وجہ سے وہ کافر واصل جہنم ہو جاتا۔ تو 70 کافر اس دن مارے گئے، 70 کی تعداد میں قید ہوئے۔ تو جب 70 واصل جہنم ہوئے تو ایک بدر کا جو کنواں ہے اس میں ان سب کو پھینک دیا گیا اور اس پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بدر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 نشان لگائے لکیریں کھینچی کہ فلاں کافر یہاں مرا پڑا ہوگا، فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا، فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جہاں مدینے کے تاجدار نے نشان لگائے تھے ایک باریک بھی کافر آگے پیچھے نہیں تھا، 70 کے 70 وہی مرے پڑے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سارا منظر، اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تو بے جان ہو چکے ہیں، واصل جہنم ہو چکے ہیں، آپ ان سے کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفت و شنید فرمائیں تو کافر بھی سننے کے لیے تیار ہے، زندہ نہیں مردہ ہو کے بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ بدر کے دن سن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و نصیحت کو۔ فرمایا ہے عمر فاروق یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، ان کے اندر بولنے کی سخت نہیں ہے، تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ تو 70 واصل جہنم ہو چکے، 70 جو باقی تھے وہ قید ہو چکے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رائے دو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا روب و دبدبہ جو ہو اس کے مطابق انہوں نے بات کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کیا کرنا ہے، ان کا سر قلم کرے فارغ کرے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اور رائے پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدیہ دے، ان کو آزاد فرما دے، جو فدیہ دینا چاہتا ہے وہ دے دے۔
70 قیدیوں میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ دے دیا، جو باقی بچے فرمایا کہ تم مدینہ المنورہ کے 10 بچوں کو تعلیم دو گے۔ تو تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے دین کی تعلیم مقصود ہوتی ہے، اللہ کے رسول کافی تھے وہ دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ فرمایا دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج کچھ دنیاوی تعلیم کے خلاف چلے جاتے ہیں، دین اسلام کے لیے کہاں ہے؟ تو بدر کے دن اٹھا کے دیکھیں نتائج، دیکھیں کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ تم 10 بچوں کو لو، اور مدینہ المنورہ کے 10 بچے ان کے سپرد کیے گئے۔ یوں تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معاشرہ اگر ان پڑھ ہو تو وہ جہالت کی طرف ہی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ مدینہ المنورہ میں لوگوں میں تعلیم کا فقدان نظر آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں۔ یہ ہوتے ہیں چیز جو اہتمام فرماتے ہیں، اپنی رایا کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ 10 بچوں کو نکالا۔ تو تعلیم و تربیت کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ سقراط کو اٹھا کے دیکھیں، ایک کشتی میں جا رہا تھا اللہ کے ساتھ، اس کی گفت و شنید بیان کی جاتی ہے۔ سقراط کتاب پڑھ رہا ہے اور ملا نے کہا کہ آگے جانتے ہیں موجیں جو ہیں وہ بڑی زور کی معلوم ہوتی ہیں، شاید کشتی اٹھ جائے، ہم کوئی بھی نہ بچے، تو آپ کتاب بند کر کے کچھ دیکھیں۔ سقراط نے کیا جواب دیا کہ اگر مرنا ہی مقصود ہے تو میں چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرتے کروں۔ مرنا ہی اگر مقصود ہے تو چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرتے کیوں نہ دنیا سے چلا جاؤں۔ تو یہ اہل جو علم ہوتے ہیں، اہل علم و دانش ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہیں کہ اگر مرنا ہی مقصود ہے تو جتنے لمحے باقی ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرتے چلے جائیں۔ آپ کے پاس بھی وقت ہے، آج آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کریں، احادیث نبویہ کو دیکھا کریں، ان کا ترجمہ تشریح سیکھا کریں۔ تو قرآن غور و فکر کرنے والی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔